180034544046 और हमारा एसटीडी नंबर है 08415305010। أغثني يا ربي احميني اهديني لجأت إليك وبين أيدي رجايا ودعايا. किताब और सुन्नत की रोशनी में रूहानी दुआएं हर जुमा रात 10:30 बजे हिंदुस्तान में और 9 बजे यूएई में। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله
نفسه وظالم لنفسه مبين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کلام پاک۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گنہگار بھی ہیں۔ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ حمد کردگار۔ دل میں تو، آنکھوں میں تو، سانسوں میں تو، دھڑکن میں تو، دل میں تو، آنکھوں میں تو، سانسوں میں تو، دھڑکن میں تو، بے کلی میں، بے بسی میں، چین میں، الجھن میں تو، بے کسی میں، بے بسی میں، چین میں، الجھن میں تو، گل میں تو، گلبن میں تو، گلبرگ میں، گلشن میں تو، گل میں تو، گلبن میں تو، گلبرگ میں، گلشن میں تو، یاسمین و نسترن میں، سنبل و سوسن میں تو، دل میں تو، آنکھوں میں تو، سانسوں میں تو، دھڑکن میں تو، جگمگاتی صبح کی مستی بھری چتون میں تو، جگمگاتی صبح کی مستی بھری چتون میں تو، تمتماتی شام کی پیشانی روشن میں تو،
تو آنکھوں میں تو سانسوں میں تو دھڑکن میں تو ذرے ذرے کی جبیں پر تیرے جلووں کا نکھار ذرے ذرے کی جبیں پر تیرے جلووں کا نکھار قطرہ ہائے بحر ساما کے بھرے دامن میں تو دل میں تو آنکھوں میں تو سانسوں میں تو دھڑکن میں تو گردش برق فلک پیما میں تیرا بانک پن لرزش برق فلک پیما میں تیرا بانک پن آتش سوزاں کے بھڑکائے ہوئے خرمن میں تو دل میں تو آنکھوں میں تو سانسوں میں تو دھڑکن میں تو تیرا ممنون جنوں ہے چاک دامان فگار تیرا ممنون جنوں ہے چاک دامان فگار اور اس کی وحشت دل کے حسین مدفن میں تو دل میں تو آنکھوں میں تو سانسوں میں تو دھڑکن میں تو بے کسی میں بے کلی میں چین میں الجھن میں تو دل میں تو آنکھوں میں تو سانسوں میں تو دھڑکن میں تو دانتوں کے پیلے پن سے لے کے امپلانٹ تک ہر پرابلم کا سلیوشن ہے. ٹی وی جو دیکھتے ہیں زیادہ تر وہ بچے اوور ویٹ ہونے کا چانسز زیادہ رہتے ہیں. 2 times higher risk of development of TB in smokers. آداب ڈاکٹر یعنی آپ کی زندگی کا رہنما. کھانے پینے کا چیز ہے اور پینے کا پانی, اس کو بیلنس کرنا ہے. Fertility is a medical as well as a social problem. Uterine cancer بھی smoking سے آنے کے chances رہتے ہیں. اگر آپ ٹھیک طریقے سے کھانا نہیں لیتے ہو تو شریر جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے. صرف کمر کی درد ہی نہیں, آپ کو انفیکشن ہونے کی چانسز رہتی ہے. آداب ڈاکٹر ایک ایسا شو جہاں ہم جانتے ہیں ایک بیماری کے مختلف پہلو اور ہر ہفتے بات کرتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے بارے میں. اٹھائیے فون, ڈائل کیجئے 040-233-13820 اور 233-13380. دیکھنا نہ بھولیں آداب ڈاکٹر ایوری تھرسڈے شام 5 بجے ہندوستان میں اور 3:30 بجے UAE میں. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے, یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے, تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے. بہت اچھا ہے, واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے, غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی, ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں, امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ETV اردو کی
एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आयह कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन यूक़िनून। इन्ना अरसलनाक बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व ला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। यानी और जो नहीं जानते वो कहते हैं कि क्यों खुदा हमसे खुद बातें नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी नहीं आती। इनसे पहले के लोगों ने भी इसी तरह कहा था, दोनों के दिल एक से हो गए हैं। हमने निशानियां उन लोगों के लिए जो यकीन करते हैं खोल कर रख दी हैं। ऐ पैगंबर, हमने तुझको सच्चाई देकर नेकोकारों को खुशखबरी सुनाने वाला और बदकारों को डराने वाला बनाकर भेजा है। और जिनको ये निशानियां बावर न आईं, यानी इन निशानियों के लिए यकीन न किया, उन दोज़खियों की तुमसे बास पुरस न होगी। इस आयत करीमा में साफ मौजूद है कि हम निशानियां खोल कर बता चुके हैं, लेकिन इन निशानियों से वही फ़ायदा उठा सकते हैं जो अहले यकीन हैं, और जो हर अमर में शक करते हैं उनका इलाज सिर्फ जहन्नम है। दूसरी आयत में है, वक़ालू लौला यअतीना बिआयतिन मिन रब्बिही औ लम तअतिहिम बय्यिनतुम मा फ़िस्सुहुफ़िल ऊला वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन मिन क़ब्लिही लक़ालू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूलन फ़नत्तबिअ आयातिक। और कहते हैं कि ये पैगंबर अपने परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं लाता? क्या इनके पास गुज़श्ता किताबों की गवाही नहीं पहुँची? अगर हम इससे पहले किसी अजाब से इनको हलाक कर देते तो वो कहते कि ऐ हमारे परवरदिगार, क्यों हमारे पास कोई रसूल तूने नहीं भेजा कि हम तेरी निशानियों की पैरवी करते। इस आयत में भी मोजज़ात ज़ाहिर होने के बाद मज़ीद मोजज़ात की तलब पर गुज़श्ता कौमों के वाक़यात की तरफ जो अगली किताबों में मज़कूर हैं मुतवज्जह किया गया है कि देख लो दुनिया में उनका क्या हशर हुआ जिन्होंने मोजज़ों को देख कर भी ईमान नहीं कबूल किया। मोजज़ात तो बहरहाल किसी न किसी आनी ज़माने और मखसूस वक्त में ज़ाहिर होते हैं और फिर दुनिया के दूसरे हवादिस की तरह फ़ना हो जाते हैं। इस बिना पर अगर हर मुआनिद के सवाल पर पैगंबर मोजज़ा ही दिखाता रहे तो ये तसलसल शायद कभी ख़त्म न हो और पैगंबर की ज़िंदगी सिर्फ़ एक तमाशागर की हैसियत हासिल कर ले या इख्तियार कर ले। इसलिए ज़ाहिरी मोजज़ा तलब करने वालों को दायमी और मुसलसल मोजज़े की तरफ मुल्तफ़ित होने की ताकीद होती है, यानी तवज्जो करने की ताकीद की जाती है। चुनाचे कुरान मजीद में जो आयतें आई हैं उनका मफ़हूम है और वो कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरती। कह दे कि आयात यानी निशानियाँ तो अल्लाह ही के पास हैं, मैं सिर्फ़ खुला हुआ डराने वाला या आगाह करने वाला हूँ। क्या ये इनको बस नहीं करता कि हमने तुझ पर किताब उतारी जो इनको पढ़कर सुनाई जाती है। नफ्सियात इंसानी का ख़ासा है
کہ جب کسی طرف سے اس کے جذبات مخالفانہ ہوتے ہیں تو وہ اس کی کسی بات کو حسن ظن پر محمول نہیں کرتا اور اس کو اس کی ہر شے کے اندر شر، خبث اور بدی نظر آتی ہے۔ جلی سے جلی اور واضح سے واضح برہان یعنی دلیل بھی اس کے دل کے ریب یعنی شک اور قلب کے شک کو دور نہیں کر سکتے۔ معاندین جو انبیاء کے مکارم اخلاق، حسن عمل، حسن تعلیم اور دیگر علمی و عملی تلقینات کو باور نہیں کرتے اور ان کے کھلے اور بدیہی دعووں کو بھی تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے اور ہر قسم کی دلیلوں کے سننے کے بعد بھی وہ اپنے لا علاج مرض شک سے نجات نہیں پاتے تو آخر الحیل کے طور پر وہ پیغمبروں سے خارق عادت معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اور چونکہ انہیں بدگمانی سے یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری ہی طرح کا ایک مدعی انسان کبھی ایسی عجیب و غریب چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اس لیے وہ کبھی کوئی خارق عادت امر پیش نہیں کر پائے گا، اور اس طرح اس کی رسوائی یعنی ذلت عالم آشکارا ہو جائے گی، یعنی سب پر واضح ہو جائے گی، اور خود اسی کے ہاتھوں سے اس کے دعووں کے تار و بود بکھر جائیں گے۔ لیکن قدرت الہی آخری حجت کے طور پر ان کے سامنے معجزات اور خوارق عادات بھی پیش کر دیتی ہے، تاہم ان کو دیکھ کر بھی معاندانہ روح ان کے دلوں میں پیغمبروں کی سچائی کا اعتبار نہیں پیدا ہونے دیتی، اور بدگمانی انہیں یہ بتاتی ہے کہ گو اس خارق عادت کے ظہور میں تو شک نہیں، مگر یہ خدائی قوت کا کرشمہ نہیں بلکہ ایک شیطانی عمل اور سحر و جادو کی قوت سے پیدا ہوا ہے، اور چونکہ بظاہر معجزہ اور سحر و شعبدے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اس لیے ان کے بدگمان قلب کو اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو متعدد معجزے دکھائے، مگر ہر ایک کے جواب میں انہیں یہی سننا پڑا کہ تم جادوگر ہو۔ قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں وہ ہیں ھذا سحر مبین، اور دوسری جگہ ان ھذان لساحران، یعنی پہلی آیت کا مطلب ہوا یہ تو کھلا جادو ہے، اور دوسری کا کہ یہ یعنی موسیٰ اور ہارون یقیناً جادوگر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے عصا کو دیکھ کر مصر کے جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری پر ایمان لے آئے، مگر فرعون یہی کہتا رہا اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یعنی یہ موسیٰ تم سب کا بڑا جادوگر ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ تورات میں یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جب کوئی معجزہ دکھاتے تھے تو ہر معجزے کے بعد فرعون کے دل کی سختی علی حال ہی باقی رہ جاتی تھی، چنانچہ تورات میں تقریباً ہر معجزے کے بعد مذکور ہے لیکن فرعون کا دل سخت رہا اور اس نے ان کی نہ سنی۔ انجیل کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے زیادہ معجزات دکھائے، لیکن خود انجیل میں مذکور ہے کہ تقریباً ہر معجزے کے بعد حاضرین کی دو جماعتیں ہو جایا کرتی تھیں، ایک تو ان کی معتقد ہو جاتی تھی اور یقین کرتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسری جماعت کہتی تھی کہ یسوع یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شیطان رہتا ہے، نعوذ باللہ۔ تب یہودیوں کے بیچ ان باتوں کے سبب اختلاف ہوا اور بہتوں نے ان میں سے کہا کہ اس کے ساتھ ایک دیوتا رہتا ہے اور وہ مجنوں یعنی دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تم اس کی سنتے کیوں ہو؟ اوروں نے کہا یہ باتیں اس کی ہیں جس میں دیو ہے، کیا دیو اندھے کی آنکھیں کھول سکتا ہے؟ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ نے ایک گونگے کو اچھا کیا، لوگ حیرت زدہ ہو گئے، لیکن یہودیوں نے کہا یہ دیووں کے سردار کی مدد سے دیووں کو نکالتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معاندین کے جواب میں کہا تم کہتے ہو کہ میں دیوتاؤں کو بعل زبول یا جو ایک دیوتا کا نام ہے اس کی مدد سے نکالتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعدد دفعہ لوگوں سے کہا تم معجزات دیکھتے ہو
مگر ایمان نہیں لاتے۔ یسوع یعنی عیسیٰ نے یہ باتیں کہیں اور اپنے تئیں ان سے یعنی یہودیوں سے چھپایا، اگرچہ اس نے ان کے روبرو اتنے معجزے دکھائے پر وہ اس پر ایمان نہ لائے۔ تب ان شہروں کو جن میں اس کے بہت سے معجزے ظاہر ہوتے ملامت کرنے لگا کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ یہ سارے اقتباسات انجیل سے لیے گئے ہیں۔ ناظرین، سیرت النبی کا یہ حصہ اب یہاں پر ختم کیا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع پر سیرت النبی کے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، بے بس عاجز و بےکس بندہ اور کر بھی کیا سکتا ہے اپنے رب کے آگے التجا کے سوا۔ جو کچھ بندہ سوال کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ان نمبرات پر 180034544042 اور 180034544046 اور ہمارا STD نمبر ہے 08415305010۔ کتاب اور سنت کی روشنی میں روحانی دعائیں ہر جمعہ رات 10:30 بجے ہندوستان میں اور 9 بجے UAE میں۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار